بولنا پڑے گا. نہیں بولیں گے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی ہوگی, گونگی زبان ہوگی منہ کے اندر, لیکن وہ کچھ بول نہیں پائیں گے. زندہ رہنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنی تاریخ کو دہرانا ہوگا. اگر آپ کو اس دیش میں دندنانا ہے تو آپ کو اپنی تاریخ اپنی آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا. ان جلسوں کے منچ سے جلسہ کرنا گناہ نہیں, جلسہ کرنا پاپ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے رکھ کر کے جلسہ کیا تھا اور تقریر کی تھی اور کہا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں. We want to make the human beings on the earth and please suggest me. بتاؤ, ایک مشورہ دے. ایک ظاہراً مشورے کی شکل تھی لیکن خبر دینا تھا. کیجئے آپ, قوم کو ایک صحیح پیغام دیجئے, قوم کو صحیح دشا میں لائے گی. صرف جلسوں سے سماج کے اندر اصلاح یا ریفارم نہیں ہوگا, بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی سہیوگ کی, آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. جس ٹاپک پہ میں بولنا چاہتا ہوں اتحاد و اتفاق, یونائٹڈ, یونٹی, یہ ہم مسلمانوں کی بھارت کے اندر بہت بڑی ذمہ داری. اگر ہم مسلمانوں میں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے, لاکھ تنظیمیں بنا لو, لاکھ ہم اپنے سوسائٹی بنا لیں, ہم اپنے ٹرسٹ بنا لیں, اپنے اعتبار سے کام کریں, بٹ ریزلٹ وہ نہیں آئے گا جو ریزلٹ ملنا چاہیے تھا. ہمارے 600 نوجوان, 600 نہیں بلکہ 6000 نوجوان آج بھی معصوم ہیں, نہتے ہیں. تہمت دے کر, آروپ لگا کر انہیں جیل کے کال کوٹھیوں میں ڈال دیا گیا ہے. 6000 نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. کون ان کی مدد کرے گا, کون ان کا کیس لڑے گا, اور کون ان کے پریوار کو مدد دینے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. اگر کوئی آگے بڑھتا ہے یا تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر اندر ڈال دیا جاتا ہے, یا اس کو ڈرایا جاتا ہے, اس کو دھمکایا جاتا ہے, یا اس کے اوپر FIR کر کے دیش دروہ کا الزام UAPA کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. اور ہم لوگ کچھ دن تک پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ ریلیز فور فلاں, ریلیز فور فلاں, فلاں کو ریلیز کیجئے, فلاں کو چھوڑیے. ہفتہ دن 10 دن کے بعد پھر ہمارا وہ آندولن, وہ پروٹیسٹ بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا. اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی. نہیں میرے بھائیوں, بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشوا, اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو, میری اطاعت کرو, اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر MP MLAs کے سامنے میں, کلمت حق جائر عند سلطان جائر, کلمت حق, حق بات کہہ دو, چپ مت ہو, خاموش مت بنو, اپنی زبان کا استعمال کرو. حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو, جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لیکن نہیں, آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی مسلم, ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا. مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے, نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے, نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں. اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے. کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, جمہوری ملک ہے. یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل, آدیواسی ہو, مسلمان ہو, بٹ دا فرسٹ آف آل دا مسلم
The Muslim قوم مسلمانوں کو should be united against the anti of Muslim enemies of Islam. اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا. ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں، محمد الرسول اللہ نے عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے سامنے میں، آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے. آپ ڈرے نہیں کسی سے. آپ نے پوری وقار کے ساتھ، پورے شانتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پرامن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا. لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی، تلوار سے ان کے مقابلے کی، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے. محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے. محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے. محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے. محمد الرسول اللہ شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب ہے. جب عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے. We are not able to understand about that. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. Explain me, otherwise and open deny your brother and your son. اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں. ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار. ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں. اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں. منع کر دو، صرف رک جائے. اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے وہ رک جائے. جو کہے، اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے. لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے. وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا. انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا. محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں. یہ تو کچھ نہیں ہے. ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو. اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا. اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو. یہ تھے محمد. ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے. آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے. And they don't know completely the history of the Islam. And who was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? And when was born the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Where was born the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? And we don't know. ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا. دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
اگر ان کے کہنے کے مطابق ان کے دیوانے ہوں گے ہم، اگر ان سے محبت ہمیں ہوگی، ان کی زندگی سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے طریقوں سے ہمیں اگر محبت ہوگی، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوگے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صاف لفظوں میں قرآن میں 2 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے بیان کروایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کہاں جا رہے ہم؟ ہمیں ایک حدیث معلوم نہیں، ہمیں ایک سنت محمد الرسول اللہ کی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ہوٹل میں کھانا شارٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ مانگ ہوئی کھانے کی، تو دوبارہ بنایا گیا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہوٹل کا کوپن لیں اور کھانے کے ہوٹل میں جائیں، اور ابھی آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی مانگ پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں ملا ہے، لے وہاں پہ جائے اور جا کر کے اپنا ہوٹل میں کھانا کھائیں۔ میرے بھائیوں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی سے ہم نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہمارے دوستوں میں سے ان کے بال عجیب طرح کے کٹے ہوئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ماڈرنائز لگتے ہیں، فیشن پرست۔ ہم نے کہا ایک بات بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھنے کی بات ہے، عبد المطلب۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات، عبد المطلب۔ ہم نے کہا ریئل نام کیا تھا ان کا؟ حقیقی نام بہت سارے آدمی نہیں جانتے، ہم میں سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور اگر کہیں کسی کرکٹر کے بارے میں ان کو انفارمیشن نکالنا ہو تو فوراً گوگلی میں سرچ کریں گے، گوگل پہ جا کر ڈھونڈیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے اندر PDF نکال کر کے دے دیں گے۔ وہ کسی ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں اتنے لگاؤ، ایک دم اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ایک دم کھوکھلا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابا کا نام؟ بولا مولانا پوچھنے کی کوئی بات۔ ہم نے کہا ان کی وفات کب ہوئی؟ بولا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ابا کا نام عبداللہ، محمد رسول اللہ کے نام دادا عبد المطلب۔ ہم نے کہا عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے؟ ان کا ریئل نام کیا تھا؟ کون سے خاندان سے آتے تھے؟ کون حسب و نسب کیا تھا جانتے ہو؟ بولا یہ سب نہیں جانتے ہیں، یہ تو ہم کو مولانا صاحب نے مکتب میں پڑھایا تھا۔ مکتب، مدرسے، بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ایک دھارمک کانسیپٹ وہاں پر دیتے ہیں، لیکن ان جگہوں میں بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مدرسوں میں، بورڈ کے مدرسوں میں جو نصاب ہے اس کو ڈھنگ سے اگر پڑھایا جائے تو ہمارا بچہ اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو دادا آدم کے زمانے کا جو بہت پہلے سے جو چلا آ رہا وہ بہت کامیاب ترین، لیکن ہم لوگ ان کے اندر جو